اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، آج کا ہمارا موضوع جماعت 12ویں سے تعلق رکھتا ہے۔ غزل نمبر 1 جس کے شاعر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال ہیں۔ اس حوالے سے غزل کی اشعار کی تشریح ہم اپنی گزشتہ ویڈیو میں پیش کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس غزل کے مشقی سوالات کو سمجھنے کی ایک کوشش کریں گے اور قواعد کا جو حصہ اس میں شامل ہے اس کو بھی انشاءاللہ سمجھنے کی ایک کوشش کی جائے گی۔ تو ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ غزل جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں۔ اس حوالے سے پہلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 1، شاعر زمین و آسمان میں کیا ڈھونڈتا ہے؟ جواب دیکھیے کہ بقول علامہ اقبال، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ عزیز ساتھیوں، اس حوالے سے میں کئی بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ سوالات جو غزل یا نظم سے متعلق ہوں، ان کے کسی اشعار پر سوالات لکھے گئے ہوں تو ان اشعار کو یاد کرنا بے حد ضروری ہے تاکہ وہ اشعار سوالوں کے جواب میں کوٹ کیے جا سکیں۔ لہٰذا یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان اشعار کو زبانی یاد کر لیجئے۔ جی، ہم اس سوال کے جواب کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ سوال دراصل غزل کے مطلع سے متعلق ہے۔ تو اس شعر میں عشق حقیقی کے جذبے سے سرشار اقبال کہتے ہیں کہ میں نادانی کے سبب مدتوں زمین و آسمان اور اس کائنات کی وسعتوں میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتا رہا، لیکن جب میں نے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھا تو محسوس کیا کہ وہ محبوب حقیقی میرے دل کے اندھیرے گھر میں چھپا ہوا ہے۔ شاعر زمین و آسمان میں کیا ڈھونڈتا ہے؟ شاعر زمین و آسمان اور اس کائنات کی وسعتوں میں اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈتا رہا، اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتا رہا۔ جی، اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2، وصل کا وقت جلد کیوں بیت جاتا ہے؟ تو جواب دیکھیے، بقول علامہ اقبال، مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ وصل کے وقت سے مراد محبوب سے ملاقات اور خوشی کا زمانہ ہے، اور یہ اس لیے بیت جاتا ہے کہ یہ خوشی اور مسرت کا وقت ہوتا ہے۔ صنعت تضاد پر مشتمل اس شعر میں بھی انسان کی خوشیوں اور غموں کی بات کی گئی ہے۔ دیکھیں نا، اس میں صنعت تضاد پائی جاتی ہے اس شعر میں، اور صنعت تضاد کیا ہے؟ خوشی کا ذکر بھی آ رہا ہے اور غمی کی بات بھی ہو رہی ہے، گھڑیوں کی بات بھی ہو رہی ہے اور مہینوں کی بات بھی ہو رہی ہے، وصل کی بات بھی ہو رہی ہے اور جدائی کی بات بھی ہو رہی ہے کہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو ہر چیز کو فراموش کر کے صرف اپنی خوشی میں گم ہو جاتا ہے، اسے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا، لیکن غم کی ایک لہر اسے ہر چیز سے بیگانہ کر دیتی ہے اور وہ اسی غم میں مبتلا ہو کر زندگی کی رنگا رنگیوں کو بھلا دیتا ہے۔ یوں غم کے مختصر لمحات بھی اسے طویل معلوم ہوتے ہیں۔ تو وصل کا وقت جلد کیوں بیت جاتا ہے؟ کیونکہ وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے اور خوشی کا وقت، مسرت کا وقت جلد گزر جاتا ہے۔ جی جناب، آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ سوال نمبر 3 دیکھیے کہ اہل دل سے کون لوگ مراد ہیں؟ عزیز ساتھیوں، بقول اقبال، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ تو اہل دل سے مراد عاشقان خدا، اولیاء اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ نیک اور پسندیدہ لوگ جو اللہ کے نہایت خاص ہوتے ہیں اور جن کے سینے میں عشق کی آگ روشن ہوتی ہے، یعنی جن کے سینے عشق کی آگ سے روشن ہوتے ہیں۔ حقیقت میں ان کو ایسی روحانی صلاحیت عطا ہوتی ہے کہ وہ ناممکن کام بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کی محبت سے منور یہ لوگ مردہ دلوں کو بھی روشن کر دیتے ہیں۔ تو اہل دل سے مراد عاشقان خدا ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے اور پسندیدہ لوگ ہیں جو اللہ کے نہایت خاص ہیں۔
اور جن کے سینوں میں عشق کی آگ روشن ہوتی ہے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4، محبت کا اولین درس کون سا؟ محبت کا اولین درس کون سا ہے؟ بقول اقبال، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ تو محبت کا اولین درس ادب ہے۔ اس شعر میں آداب محبت کی بات کی گئی ہے، اور محبت کا پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ محبت کی راہ میں آنے والی آزمائشوں اور مشکلات کو صبر و تحمل سے برداشت کیا جائے، کیونکہ محبت میں ادب کو پیش نظر رکھنا بے حد ضروری ہے، اور یہی محبت کا اولین درس ہے۔ فریاد کرنا، شور مچانا، واویلا کرنا جذبہ عشق کی توہین اور تذلیل ہے۔ جی، امید ہے کہ یہ سوال آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 5، خود پر نکتہ چینی کا کیا مطلب ہے؟ نکتہ چینی سے مراد تنقید ہے۔ خود پر تنقید کا کیا مطلب ہے؟ تو بقول اقبال، برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں خود بھی تو ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں۔ علامہ اقبال کی غزل کے اس مقطع میں خود پر نکتہ چینی کی بات کی گئی ہے۔ خود پر نکتہ چینی کا مطلب اپنی کمزوریوں، خرابیوں اور برائیوں کا لوگوں کے سامنے اعتراف کرنا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میری شاعری میں خامیاں نکالتے ہیں یا میری ذات میں برائیاں ڈھونڈتے ہیں اور مجھے برا بھلا کہتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو برا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں خود اپنی خامیاں تلاش کرنے میں مگن رہتا ہوں۔ تو خود پر نکتہ چینی کرنے کا مطلب اپنی کمزوریوں، خرابیوں اور برائیوں کا لوگوں کے سامنے اعتراف کرنا ہے۔ جی، آگے دیکھیے اگلا سوال، سوال نمبر 6، ید بیضا کی وضاحت کریں۔ تو عزیز ساتھی، ید بیضا کے معنی روشن اور چمکدار ہاتھ کے ہیں۔ روشن اور چمکدار ہاتھ، یہ ترکیب استعمال کر کے اصل میں صنعت تلمیح کا استعمال کیا گیا ہے۔ صنعت تلمیح ہے شعر میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے معجزہ عطا کیا تھا کہ جب وہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالتے تو وہ اس قدر چمکتا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چندھیا جاتی۔ علامہ اقبال کی زیر نظر غزل میں انہوں نے اسے بطور صنعت تلمیح اللہ پاک کے نیک بندوں اور اولیاء اللہ کے لیے استعمال کیا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ خرقہ پوشوں سے مراد پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے لوگ۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ جی، سوال نمبر 7 دیکھیے، اس غزل کے قوافی لکھیں۔ قوافی قافیہ کا جمع ہے، اور قافیہ غزل یا نظم کے ہر شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کو کہا جاتا ہے۔ تو اس غزل میں استعمال ہونے والے قافیے درج ذیل ہیں۔ دیکھیے، قافیے زمینوں، مکینوں، نشینوں، مہینوں، سفینوں، سینوں، آستینوں، آبگینوں، باریک بینوں، قرینوں، نکتہ چینوں۔ آپ جانتے ہیں کہ قافیے جو ہے نا ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں جو ہر شعر میں استعمال کیے جاتے ہیں، ہر شعر میں ردیف سے پہلے آتے ہیں۔ جی، اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 8، صنعت تضاد کی تعریف کریں۔ صنعت تضاد، کلام میں دو ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد یا الٹ ہوں یا پھر مخالف ہوں، صنعت تضاد کہلاتا ہے۔ مثلا روز و شب، سیاہ و سفید، زمین و آسمان، صبح و شام، آب و آتش، دھوپ اور چھاؤں، زندگی اور موت، مومن اور کافر، امیری اور فقیری، شاہ و گدا، محمود و ایاز، نشست و برخاست، ہنسنا اور رونا، فتح و شکست، کفر و اسلام، گرمی اور سردی، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں دیکھیں علامہ اقبال کی جو غزل کا شعر ہے، مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں، تو اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا۔ اس شعر میں وصل اور جدائی، وصل آپ جانتے ہیں کہ وصل کہتے ہیں ملاقات کو، محبوب سے ملاپ، محبوب سے ملاقات،
تو وصل اور جدائی اس کا متضاد. اسی طرح مہینوں اور گھڑیوں میں صنعت تضاد پائی جاتی ہے. مزید شعری مثالیں دیکھیے صنعت تضاد پر مشتمل. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. صبح اور شام کا تذکرہ. اگلا شعر دیکھیے، میری قدر کر اے زمین سخن کہ میں نے تجھے آسماں کر دیا. زمین اور آسمان کا استعمال، صنعت تضاد. اسی طرح اگلا شعر دیکھیں، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. تو بڑھاپا اور جوانی، آنا اور جانا، یہ صنعت تضاد. اسی طرح ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں. ایک سب آگ ایک سب پانی، آگ اور پانی صنعت تضاد پر مشتمل دو الفاظ. اسی طرح اگلا شعر دیکھیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. تو زمین اور آسمان کا تذکرہ، یہ صنعت تضاد ہے. محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے. جی تو اس میں جینے اور مرنے کی بات کی گئی. اسی طرح آگے دیکھیں اگلا سوال نمبر 9، صنعت تجنیس تام کی تعریف کریں اور شعری مثالوں سے واضح کریں. صنعت تجنیس تام، کلام میں دو ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو املا کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں مگر دونوں کا مطلب الگ الگ ہو. یعنی ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو حروف، اعداد، ترتیب اور حرکات و سکنات کے اعتبار سے یکساں ہوں لیکن معنی مختلف ہوں، تجنیس تام کہلاتا ہے. مثلا علامہ اقبال کی زیر نظر غزل کا ایک شعر ہے، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. تو اس شعر میں لفظ میں 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور مختلف معنوں میں. سب سے پہلے دیکھیے، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، یہ میں اور میں املا کے لحاظ سے سیم ہیں، ٹھیک ہے نا، اور مگر معنی کے لحاظ سے مختلف. اگلی شعری مثالیں دیکھیے، کہیں خلا میں معلق نہ ہو کے رہ جاؤں، کہیں کا مجھ کو نہ رکھے میرا شعور کہیں. کہیں خلا میں معلق نہ ہو کے رہ جاؤں، کہیں کا مجھ کو نہ رکھے میرا شعور کہیں. اس شعر میں 3 جگہ لفظ کہیں استعمال ہوا ہے اور تینوں کے معنی الگ الگ ہیں. پہلے مصرے میں لفظ کہیں کے معنی ہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے. دوسرے مصرے کے پہلے لفظ کہیں کے معنی ہیں کسی جگہ، اور دوسرے مصرے کے دوسرے کہیں کے معنی ہیں شاید میرا شعور کہیں، یعنی شاید میرا شعور مجھے کہیں کا نہ رکھے گا. تو اسی طرح اگلا شعر دیکھیں، کارواں دل سے ہوا صبر و تحمل کارواں. کارواں دل سے ہوا صبر و تحمل کارواں، کہنے آیا ہوں میں اپنے درد و غم کی داستاں. پہلا لفظ کارواں واحد لفظ ہے، مفرد ہے، جس کا معنی ہے قافلہ، اور دوسرا کارواں 2 الگ الگ الفاظ پر مشتمل ہے، مرکب لفظ ہے، یعنی کا الگ اور رواں الگ. رواں کا معنی ہے جاری رہنا. تو عزیز ساتھیو، اس طرح ہم نے یہاں پہ صنعت تجنیس تام کی وضاحت کی اور اس سے پہلے صنعت تضاد کی بھی بات کی گئی. تو عزیز ساتھیو، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں اگلے موضوع پر بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.